اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون. اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو. اس سے پہلے یا ایھا الناس کے ساتھ تمام لوگوں کو دعوت تھی عبادت کی. اب بنی اسرائیل کے ساتھ خصوصی خطاب کیا جا رہا ہے، کیونکہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کا زیادہ حق تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. تو یہاں سے لے کر آیت نمبر 147 تک 147 تک ان پر 10 انعامات، ان کی 10 بدعمالیوں اور انہیں دی جانے والی 10 سزاؤں کا ذکر ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن انعامات کی یہاں بات کی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، تو نعمت ایک نہیں تھی بلکہ نعمتیں بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. میری ان نعمتوں کو یاد کرو. تو وہ نعمتیں کیا تھیں اس کی تفصیلات آگے دیکھیں گے. اور پھر اس کے مقابلے میں عبادت کی بجائے، اطاعت کی بجائے انہوں نے کیا کیا؟ بدعمالیاں کی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سزائیں بھی آئیں. تو اب ان سب تفصیلات کو بیان کیا گیا. کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ تاکہ ہمیں سبق حاصل ہو کہ کوئی بھی امت جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، جس کے پاس رسول بھیجتا ہے، کتابیں دیتا ہے، پھر اگر وہ بدعمالیاں کرتے ہیں تو ان کو آخرت سے پہلے دنیا میں بھی سزا ملتی ہے. اور بنی اسرائیل کا نمونہ ہمارے سامنے ہے. تو یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اے اسرائیل کی اولاد. یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہم السلام. اور عبرانی زبان میں اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ. تو یہاں ایک نیک باپ کی اولاد کی حیثیت سے خطاب کیا جا رہا ہے. اے ابن کریم، ابن کریم، ابن کریم کے بیٹو، اے معزز ترین باپوں کی اولاد، اے بنی اسرائیل. یعنی ان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ سوچو تم کس کے بچے ہو، کس کی اولاد ہو. اب بھی آپ دیکھیں کہ عام طور پر جب ہم کسی کو احساس دلانا چاہتے ہیں کسی کام کا، اپنے ہی بچوں کو دیکھ لیں. تم سوچو کس کی اولاد ہو. کیا تمہیں یہ کام زیب دیتا ہے؟ یا پھر کسی اور کو سمجھاتے ہیں تو اے عالموں کی اولاد، یا اے محسنوں کی اولاد، تمہارے ماں باپ اتنا صدقہ خیرات کرتے تھے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو یہاں اے بنی اسرائیل. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل کی شان بیان کر رہے ہیں ایک طرح سے. اور ان میں سے کچھ نیک لوگ بھی تھے اور کچھ دوسرے ان کے علاوہ. لیکن یعقوب علیہ السلام اللہ کے صالح اور نیک بندے تھے، لیکن ان کی اولاد میں سے کچھ نیک تھے، کچھ ظالم تھے. اور یہ جن کی اولاد تھے انہیں سب سے معزز لوگ کہا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ تو
آپ نے اس کے بارے میں بتایا کہ سب سے زیادہ معزز اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام، جو خود نبی تھے، باپ نبی تھے، دادا نبی تھے، پردادا بھی نبی تھے، جو اللہ کے خلیل ہیں، یعنی نسل در نسل ان کے اندر نیکی تھی، تقویٰ تھا. اور یہاں یا بنی اسرائیل کہہ کے مدینہ کے یہود سے خطاب ہے، اور یہود کے علاوہ نصارہ سے بھی، کیونکہ یہود اور نصارہ دونوں ہی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے. لیکن یہاں یہ یاد رکھیے کہ اسرائیلی ہونا ایک نسب ہے، یہودیت مذہب ہے. ہر یہودی اسرائیلی نہیں ہوتا، لیکن عموماً ہر اسرائیلی یہودی ہوتا ہے، یا پھر وہ مسلمان ہو جائے، تو جیسے کچھ لوگ مسلمان بھی ہوئے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. تو مدینہ میں بنی اسرائیل میں سے یہودیوں کے 3 قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ 3 قبیلے مدینہ میں رہائش پذیر تھے، اور یہ اس وجہ سے یہاں آئے تھے کہ انہیں آپ کی ہجرت کا مقام معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائیں گے اور وہ ان آخری نبی پر ایمان لائیں گے اور ان کی پیروی کریں گے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری نشانیوں سمیت مدینہ تشریف لے آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا. بنی اسرائیل میں بہت سے نبی آئے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ان میں سب سے زیادہ اہم شخصیت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، جن کا ذکر قرآن مجید میں بارہا آتا ہے. پھر ہارون علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، حضرت صفیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، یہ سب اسرائیلی تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہو، اور ان کو اس بات کا پتہ بھی تھا، اور یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. وہ کہتے تھے ہم اہل علم ہیں اور انبیاء کے وارث ہیں. وہ اپنی شان کو پہچانتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی کے ذریعے ان کو خطاب کیا، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، ذکر کرو. کس کا؟ نعمتی، میری نعمتوں کا. اللتی انعمت علیکم، وہ جو میں نے تم پر انعام کی. یعنی اس نعمت کو اپنے دلوں میں یاد کرو، زبانوں سے اس کا ذکر کرو اور اپنے عمل سے اس کا اظہار کرو. تو ذکر بھی 3 طرح سے ہوتا ہے، جیسے شکر 3 طرح سے ہوتا ہے. ایک یہ کہ انسان خود پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں دل ہی دل میں ان کے بارے میں سوچے، غور کرے. جیسے ابھی میں نے بنو آدم کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کیا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں ہم سب پر ایز اے ہول. اور پھر ہر انسان کو الگ الگ بھی کچھ خاص چیزیں ملی ہوتی ہیں، تو وہ ہمیں دل دل میں دہراتے رہنا چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پھر شکر ادا ہوتا ہے، پھر انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی، عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جہاں تک تیرے رب کی نعمت کا تعلق ہے تو اس کا ذکر کرو، اس کو بیان کرو. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسروں کے سامنے بھی نعمتوں کا ذکر کرنا چاہیے، نعمتوں کو گنوانا چاہیے. لیکن اس کے برعکس ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ نعمتوں کا ذکر کرنے کی بجائے زیادہ ذکر کس چیز کا کرتے ہیں؟ اپنی مشکلات کا. جس مجلس میں بیٹھ جائیں، جس انسان سے ملاقات کر بیٹھیں، اسی کے آگے رونا رونا شروع کر دیتے. یہ کیا ہے؟ ہر وقت تکلیف کا ذکر کرنا، ہر وقت مصیبت کا ذکر کرنا، ہر وقت پریشانی کا ذکر کرنا، یہ ناشکرا پن ہے. مصیبت آنے پر کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. اور نعمت ملنے پر کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے. اور شکر دل میں بھی، زبان میں بھی اور عمل سے بھی ہوتا ہے، جبکہ صبر زبان سے نہیں ہوتا، وہ اپنے رویے سے ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ عمل کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے شکر گزار بہت کم ہے. اور یہ نعمتیں جو تھی ان پر دینی بھی تھی، دنیاوی بھی تھی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو نعمتیں کی تھی ان میں دینی نعمتیں بھی تھی، دنیاوی بھی تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں علم کی بنا پر جہانوں میں سے چن لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان میں انبیاء بھیجے تھے. اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اللہ تعالیٰ نے ان میں بادشاہ بھی بنائے تھے، جیسے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور طالوت ملکا. ان کو کتاب بھی ملی تھی اور حکومت بھی ملی تھی. ابھی آپ پوائنٹس لکھتے جائیں کہ کیا کیا ان کو نعمتیں ملی تھیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 16 میں آتا ہے
کہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، حکم دیا یعنی حکومت، نبوت دی، انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، انہیں جہانوں پر فضیلت بخشی۔ اس کے علاوہ ان کی توبہ بھی قبول کی جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ایک دفعہ ان کے کسی بات کی وجہ سے ان پہ موت آئی، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، وہ بھی ایک انعام تھا ان پر جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اسی طرح اور بھی تفصیلات انشاءاللہ آگے آپ اسی آیت کی مزید تفسیر اگلی آیات میں پڑھتے چلے جائیں گے۔ ان پر من و سلوہ نازل کیا، ان کے لیے 12 چشمے پھوڑ نکالے جب انہیں پیاس لگی، ان کے لیے بادلوں کا سایہ کیا، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں انہیں مصر میں بہت عمدہ ٹھکانہ دیا۔ تو نعمتوں کی تذکیر کروائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم اللہ کا حق ادا کرنے کا سوچو اور اللہ کی عبادت کر سکو، اور پھر یہ کہ آخری نبی کے آنے کو اپنے لیے ایک نعمت سمجھو، اس کا انکار نہ کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد کی وفا کرو، میرے عہد کو پورا کرو، یعنی پورے طور پر مکمل کرو۔ وفا ہوتا ہے پوری طرح کسی کام کو کرنا، یعنی میرے تم پر بہت حق اور پختہ وعدے تھے، اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان بھی کیا ہے، جیسے سورۃ البقرہ ہی کی 63 آیت میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، تو انہوں نے اس وقت وعدہ کر لیا، وہ پہاڑ ٹل گیا۔ تفصیل آگے آئے گی۔ آیت نمبر 83 اور 84 میں آپ تفصیل مزید پڑھیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ نے ان سے بہت سی چیزوں کا وعدہ لیا تھا کہ یہ اللہ ہی کی عبادت کریں گے، والدین کے ساتھ احسان کریں گے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، لوگوں سے بھلی بات کریں گے، یعنی یہ اللہ نے ان سے پکے وعدے لیے۔ تو جہاں بھی میثاق کا لفظ آتا ہے وہاں اسی عہد کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے یہ وعدہ کیا تھا۔ کچھ ان کے عہد عقیدے سے تعلق رکھتے تھے، کچھ اخلاقی تھے، کچھ عبادات کے حوالے سے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور کچھ انسانی حقوق کے بارے میں تھے کہ تم اپنوں کے خون نہیں بہاؤ گے، لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اپنے بھائی بندوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، ایگزائل نہیں کرو گے۔ پھر اسی طرح نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کے بارے میں اور حق کا اظہار کرنے کے بارے میں بھی وعدہ لیا گیا تھا، جس کا ذکر سورۃ آل عمران میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ تو تم مجھ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرو، اوف بعہدکم، میں تم سے کیے ہوئے وعدے پورا کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے اپنے عہد کو پورا کریں گے۔ کیا ہے کہ میں تمہارے ان اعمال پر تمہیں بہترین جزا دوں گا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 میں فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو یقیناً میں تم سے تمہارے گناہ ضرور دور کر دوں گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ تو عمل کی قبولیت اور ثواب کا وعدہ کیا تھا اللہ نے، عزت اور غلبہ دینے کا وعدہ کیا تھا، اپنی رضامندی کا وعدہ کیا تھا۔ ابن عباس کہتے ہیں اوف بعہدکم سے مراد یہ ہے کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، یعنی اگر تم نے اپنے کام پورے کیے جو تم سے کہے گے اور تم نے وعدہ بھی کیا تو پھر جواباً میں بھی تم سے راضی ہو جاؤں گا اور تمہیں جنت عطا کروں گا۔ یہ ابن کثیر نے لکھا ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھی سے پس تم ڈرتے رہو۔ اس سے پہلے ایا کہاں پڑا ہے؟ ایا کا یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اختصاص، خاص کرنے کے لیے۔ اختصاص یعنی وہاں ہم نے کہا تھا خاص تیری ہی عبادت کرے، اور یہاں کیا ہے؟ خاص مجھی سے پس تم ڈرو۔ اور رہبت کہتے ہیں شدید خوف کو، ایسا خوف جس میں اضطراب بھی شامل ہو، یعنی اے بنی اسرائیل سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنا، کسی اور سے نہیں ڈرنا۔ اور پھر یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ڈر کی بات کی ہے، یا یعنی اللہ کا لفظ واضح نہیں ہے لیکن یا سے مراد اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بنی اسرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ان پر ایمان لانے کی بجائے ان کے دشمن بن گئے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو۔ اس بات سے نہ ڈرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے تمہاری سرداری ختم ہو جائے گی اور تمہاری دنیا چلی جائے گی، تمہاری مذہبی ٹھیکیداری چلی جائے گی، کیونکہ پہلے وہ سمجھتے تھے کہ یہ حق صرف بنی اسرائیل کو ہے، آخری پیغمبر بھی کہاں آنا چاہیے؟ صرف بنی اسرائیل میں آنا چاہیے۔ لیکن جب وہ بنی اسرائیل میں نہیں آیا تو پھر وہ اس کے انکاری ہو گئے۔ اب ان کو پہلے کہا جا رہا ہے نعمتیں یاد کرو۔ مقصد کیا ہوتا ہے نعمت یاد کرانے کا کسی کو؟
کہ اللہ کا احسان مانو اور بات مانو، اور جب کوئی نہیں مانتا تو پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ڈرایا جاتا ہے. نہیں مانو گے تو پھر دیکھنا ہوتا ہے کیا تم سے. دونوں طرح سے سمجھایا گیا ہے. تو اس آیت سے جو بات ہمیں پتہ چلتی، جو فوائد ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ انسان کو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے. نعمت کی یاد دہانی حق کو قبول کرنے کا سبب بنتی ہے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کی نعمتوں کو تو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، اور دین کا ملنا، کسی خاندان کے اندر نبوت کا ملنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. وہاں نعمت کس کو کہا گیا؟ دین اسلام. یعنی نعمتیں تو بہت ساری ہیں. جب ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، تو اس سے مراد کیا ہے؟ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن کے پاس بہت سا مال ہے، یا جن کے بہت سی اولاد ہے، یا جن کے پاس دنیاوی اسٹیٹس بہت سا ہے، یہ مراد ہے؟ نہیں. اس سے مراد انبیاء، صدیقین، شہداء. ان کے پاس کیا تھا؟ ان کی فضیلت کس بنا پر ہے؟ دین کی بنا پر. لہذا ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ دین سب سے بڑی نعمت ہے. دین سب سے بڑی نعمت ہے. یعنی نعمتیں تو بے شمار ہوتی ہیں، لیکن دین سب سے بڑی نعمت. یہ پکا رکھیں اپنے دل میں، اور اس پر شکر ادا کرتے رہیں. اور یہ آپ نے اپنے بچوں کو بھی بتا کر جانا ہے دنیا سے کہ آپ مسلمان ہو، یہ آپ پر اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے. کیونکہ ہمارے بچے عام طور پر دین لے کے شرمندہ ہوئے پھرتے ہیں پیئر پریشر کی وجہ سے. اپنی آئیڈینٹی شو نہیں کرتے، اپنے ناموں کے پروننسیشن بدل دیتے ہیں. اگر انہیں یہ احساس ہو کہ یہ نعمت ہے تو وہ اس کا اظہار کریں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. لیکن وہ اس کو نعمت سمجھتے نہیں ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں، جسم ہمارا اللہ کی نعمت ہے، صحت نعمت ہے، وقت نعمت ہے. نعمتوں کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ اور نعمت دیتا ہے، اور اگر ناشکری کریں تو پہلے بھی جاتی ہیں. تو ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں ہمیشہ شکر گزار بنا. اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی کو کچھ سمجھانا ہو تو اس کو بڑے ادب، احترام اور اچھے طریقے سے مخاطب کریں. یعنی پیار سے مخاطب کریں، اس کو عزت دیں، اس کو اس کا مقام اور رتبہ یاد کرائیں. کیونکہ عام طور پر آپ اگر کسی کو کچھ نصیحت کرنا چاہتے ہیں اور پہلے اس کو خوب ذلیل کرتے ہیں، جیسے بچوں کو عام طور پر ڈانٹ ڈپٹ کر کے پھر میں نے تمہیں 100 دفعہ کہا کہ یہ کام کیا کرو، تو پھر وہ کام نہیں ہوتا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کتنے اچھے طریقے سے ان کو، یا بنی اسرائیل، ان کے لیے جو سب سے زیادہ عزت کا لقب تھا اس سے ان کو پکارا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل کی طرف خط لکھا تو کیا لکھا؟ عظیم الروم. کسریٰ کی طرف لکھا عظیم الفارس. یہ نہیں کہا اے کافر، اے مشرک، اے غدار، اے فلان. نو، کوئی ایسے لقب نہیں دیے، بلکہ ان کو بھی عزت سے پکارا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد پورے کرنے. ہمارے کون سے عہد ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ ہوتے. بندوں کے عہد کی بات نہیں کر رہی. یس، نظر مان لیتے ہیں، منت مان لیتے ہیں، اور پھر کچھ دن کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بڑا مشکل ہے، کوئی اور طریقہ بتا دیں اب اس سے نکلنے کا. تو پہلے تو سوچ سمجھ کے مانگے، جلد بازی میں نظر نہ مانے، لیکن اگر مان لی ہے تو اس کو پورا کرے. ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کرے. اور پھر جو کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا کہ اس کو سزا نہیں دے گا. اسی طرح فرائض کی ادائیگی کرنے سے اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. 5 وقت کے نمازی سے بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے. پھر اسی طرح اوور آل ان جنرل دین کے جو احکامات ہیں ان کی حفاظت کرنے والوں سے بھی اللہ کا وعدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو یہ وصیت کی تھی، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور پھر آخری حصے سے کیا سیکھا؟ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. سخت ڈر اور خوف بندوں کا نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کا ہونا چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب بندوں سے ڈرتے ہیں نا تو پھر ہم بندوں کو ہی پلیز کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. یہ ناراض نہ ہو جائے، یہ ناراض ہو گیا تو پھر میرا فلاں فائدہ جو اس سے لگا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور یہ میری روزی چلی جائے گی، میری جاب چلی جائے گی، اور میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کوئی اٹیک ہو جائے گا مجھ پر. اس قسم کے جو بندوں کے خوف ہوتے ہیں، یہ جو پیئر پریشر ہے، یہ بھی بندوں کا ہی خوف ہوتا ہے نا ایک طرح سے. اس لیے ان کو خوش کرنے کے لیے اپنا دین، ایمان، ہر چیز قربان کیے ہوتے ہیں. جیسے حجاب کی بات ہے تو حجاب کرنے میں کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ لوگوں کا خوف. اگر اللہ کا خوف ہو تو آپ کسی سے کیوں ڈریں؟ کسی سے نہیں مجھے ڈرنا، مجھے وہ کرنا ہے جو اللہ نے چاہا کرو.
آپ کا ڈر نکل گیا. تو یہ ڈر کہاں ہوتا ہے؟ باہر ہوتا ہے یا اندر ہوتا ہے؟ کہیں اندر ہوتا ہے، اپنے اندر ہوتا ہے. یعنی باہر کوئی ایسی چیزیں ہوتی بھی نہیں. ہمیں جب خوف آتا ہے نا، ہم بیٹھے ہوتے خیال آتے پتہ نہیں یہاں کسی چیز کی پریزنس نہ ہو. وہ تو ہر وقت ہے، فرشتوں کی بھی ہے، جنات کی بھی ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کون کون ہے. اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت. کل ہم نے پڑھا تھا نا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ کا خوف آتا ہے تو بندوں کا نکل جاتا ہے، دنیا کا خوف پھر نکل جاتا ہے. کیونکہ انسان جس سے ڈرتا ہے نا اس کا غلام ہو جاتا ہے، پھر اس کے آگے سر جھکا سرنڈر کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے معاملے میں کسی سے ڈرنا نہیں، نہ ماں باپ سے ڈرنا ہے نہ کسی اور سے ڈر. بعض اوقات ہم کوئی اچھا کام کیوں نہیں کرتے؟ ہاں ہمارے ماں باپ کو پتہ چل گیا تو وہ ناراض ہوں گے، ان کو نہ پتہ چلے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے زیادہ ماں باپ سے ڈر رہے ہیں. تو ہمیں نہ کسی استاد سے ڈرنا. ٹھیک ہے، ایک عزت ہے، احترام ہے، سب کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا. اور یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ سے ڈرتے نہیں تو ان کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیں کہ ہم نہیں ڈرتے ماں باپ سے اس لیے ہم روڈ ہیں ان کے ساتھ. نو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آئے تو پھر اللہ کا حکم اوپر اور ماں باپ کا حکم نیچے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو. یعنی عہد پورا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ تم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی اس پر ایمان لاؤ جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اور قرآن، تورات، انجیل اور دیگر انبیاء کی کتب کی تصدیق کرتا ہے، ان کو سچ بتاتا ہے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، یہاں خاص قرآن مجید پر ایمان لینے کا حکم دیا جا رہا ہے. اگرچہ وہ اللہ کو مانتے تھے، رسولوں کو مانتے تھے، اپنی کتابوں کو مانتے تھے، فرشتوں کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، سب کچھ مانتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے اور آپ پر آئی ہوئی کتاب کو نہیں مانتے تھے. تو اس کے بغیر ان کا ایمان کیا ہو گیا تھا؟ امپرفیکٹ، نامکمل. تو کہا کہ تم قرآن پر ایمان لاؤ. اس میں خاص خطاب بنی اسرائیل سے اور عام خطاب ہم سب سے ہے، دنیا کے سب انسانوں سے، کہ کسی کا بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان نہیں لاتا. تو اہل کتاب کو اس کتاب پر ایمان لانے کا حکم سورۃ النساء کی آیت نمبر 47 میں بھی دیا گیا. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها. اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے. نہیں، تمہاری کتابوں کی یہ قرآن تصدیق کرتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی مومن نہیں کہلا سکتا، کیونکہ یہ ہدایت کا سورس ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دے انسان تو پھر وہ رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے. کیونکہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے اللہ کی طرف سے، اور وہ ہدایت کیا؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. تو اشارہ قرآن کی طرف ہے. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ مراد کیا؟ جو میری اس کتاب کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ دل میں اترے گا، دل میں جگہ بنائے گا تو آہستہ آہستہ خوف اور غم اور سب کچھ نکلتا چلا جائے گا. دنیا میں بھی، آخرت کی جنت سے پہلے ایک جنت دنیا میں بھی ہے، اور وہ ہے دل کی خوشی، دل کا اطمینان، دل کی راحت، دل کا سکون، اور وہ اس کتاب سے حاصل ہوتا ہے. کیونکہ یہ شفاء لما فی الصدور ہے. جو ہمارے سینوں کے اندر گھٹن اور غم ہے نا، جو پریشانیاں اور ڈپریشن ہے، آج بچے کو لاحق ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے انہیں ساری دنیا کی چیزیں لا کے دے دی، ہر طرح کے کھلونا دے دیا، لیکن ایمان نہیں دیا اس طرح جیسے دینا چاہیے. ان کی ہر خواہش پوری کر دی، لیکن جو ان بیچاروں کی اصل ضرورت تھی دین، وہ نہیں دیا. لہٰذا وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اندر سے خوش نہیں ہے. کیوں ٹین ایجرز، ینگسٹرز ڈرگس کی طرف جاتے ہیں؟ کیونکہ اندر سے خالی ہیں، اندر سکون نہیں ہے. تو بہرحال یہ قرآن کوئی اس معنی میں نئی کتاب نہیں کہ یہ پچھلی کتابوں کو چھوڑ کر کوئی نیا فلسفہ پیش کر رہی ہے. مصدقا لما معکم،
جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتی ہے. ولا تکونوا اول کافر بہ، تو تم اس کے ساتھ سب سے پہلے انکاری نہ بنو، یعنی رسول اور قرآن کا انکار کرنے والے نہ بنو. اب یہ پہلے کافر کیوں کہا گیا، حالانکہ اس سے پہلے قریش مکہ میں کفر کر چکے تھے. تو ہجرت کے بعد مدینہ میں تو بنی اسرائیل کے پاس تو سیکنڈ لیول پر آ رہا ہے نا حکم، تو پہلے کیوں کہا گیا؟ یعنی پہلے سے مراد یہ ہے کہ جلدی نہ کرو، آگے مت بڑھو اس کے انکار کرنے کے لیے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے انہوں نے انکار کیا تھا، اس سے پہلے انکار کر چکے تھے. مطلب یہ ہے کہ تم اہل کتاب ہو اور باقی لوگ تو امی ہیں. تم تو کتابوں کو جانتے ہو کہ کتاب کیسی ہوتی ہے. اگر تم نے انکار کر دیا تو باقی لوگ تو تمہارے پیچھے چلے گئے اور ان کا بھی گناہ تم پر پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر مجھ پر یہودیوں کے 10 بڑے عالم ایمان لے آئیں تو روئے زمین کا ہر یہودی مجھ پر ایمان لے آئے گا. ان کے علماء میں سے اگر 10 عالم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں تو باقی سب ان کو فالو کر لیں گے. تو ان کے علماء سے ایک طرح سے خطاب ہے کہ تم لیڈ کر رہے، تم آگے آگے، تم انکار نہ کرو ورنہ پیچھے والے سارے انکار کر دیں گے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز تمہیں ایمان لانے سے روک رہی ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کے فائدے، دنیا کا مال. لہذا دنیا کی خاطر اپنی آخرت مت بیچو. اور یہ ثمنًا قلیلا، دنیا میں جو بھی نعمتیں ہیں نا وہ کم ہی ہے. ثمن سے مراد یہاں منصب، جاہ، مال، عزت، کیونکہ وہ مذہبی ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، ان کی بڑی شان تھی، علماء تھے، ان کے سب ریسپیکٹ کرتے تھے. اب ان سے اوپر ایک پروفٹ آ گئے تو وہ کیا سمجھتے تھے؟ یہ وہی والا مسئلہ ہو گیا جو ابلیس کو ہوا تھا، کیونکہ فرشتے تو عبادت کے لیے مکلف نہیں تھے، ابلیس مکلف تھا اور اس نے عبادت کر کر کے فرشتوں کا مقام حاصل کر لیا. اب اس کو یہ ہوا کہ اچھا میں اتنا بڑا عبادت گزار، مجھے کہا جا رہا ہے کہ تم آج پیدا ہونے والے اس انسان کے آگے جھکو. اب یہاں ان کے ذہن میں کیا تھا؟ ہم سب سے زیادہ مذہبی لوگ ہیں، ہم اسکالرز ہیں، ہم بہت بڑی شخصیتیں ہیں، ہمیں کہا جا رہا ہے پروفٹ کے آگے جھک جاؤ، سجدہ نہیں لیکن اس کی بات مان لو. یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا. ضد میں آ گئے، حسد میں لوگ ہمیں چھوڑ کے ان کے پیچھے لگ جائیں گے. ہم تو جدی پشتی عالم ہیں اور یہ نبی بنی اسرائیل میں سے چکے نہیں آئے، عربوں میں سے ہیں، لہذا ان کو ہم نہیں مان سکتے. تو دنیا کے حقیر فائدوں کی خاطر دین کا سودا کرنے والے، یعنی اپنے دین کو بیچ دینے والے اور دین سے نکل جانے والے، اور ویسے بھی ان کی ایک عادت تھی کہ لوگوں سے مال لے کے ان کی مرضی کے فتوے دیتے تھے. اس کی طرف بھی اشارہ ہے. سورۃ البقرہ کی 79 آیت میں اس کی وضاحت آئے گی. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، ہلاکت ہے ان کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. باتیں اپنی ہوتی ہیں اور اللہ کا نام لگا کے بتاتے ہیں. تو آیات کو تھوڑی قیمت میں بیچنے والے کون ہیں؟ جو حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیتے ہیں دنیاوی فائدوں کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے حرام کو حلال بنا کے پیش کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ سود تک کو لوگ حلال کر دیتے ہیں. یا پھر ایسی ایسی بدعات ایجاد کرتے ہیں کہ جس میں کھانے پینے کے سامان اور لوگوں کو بٹورا جا سکے. یعنی جو چیزیں دین نے مقرر نہیں کی وہ لوگوں کو دین بتا کے پھر ان سے نذرانے وصول کرتے ہیں. تو دنیا کا سارا مال المتاع کیا ہے؟ ثمنًا قلیلا ہے. یاد رکھیے صحابہ کرام نے جان کی بازی لگائی لیکن اپنا دین نہیں کبھی بیچا، اپنے ایمان کا سودا کبھی نہیں کیا. سعد بن نبی وقاص کے بارے میں آپ کو معلوم نا، ان کی والدہ نے کہا تھا سنو میں تمہیں حکم دیتی ہوں اس دین کو چھوڑ دو ورنہ نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی، یوں ہی بھوکی مر جاؤں گی. وہ کہتے ہیں لیکن میں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، میری ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، لوگ مجھ پہ آوازیں کسنے لگے یہ اپنی ماں کا قاتل ہے. میرا دل بہت تنگ ہوا، اپنی والدہ کی خدمت میں بار بار حاضر ہوا، خوش آمدیں کی، سمجھایا اپنی ضد سے باز آ جائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دوں. کہتے ہیں کہ اس بحث پر 3 دن گزر گئے، ماں نے 3 دن کچھ نہیں کھایا پیا، اس کی حالت غیر ہونے لگی. تو میں وہاں گیا تو میں نے کہا میری اچھی اماں جان آپ سنیں، آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہیں لیکن میرے دین سے زیادہ عزیز نہیں ہے، دین سے زیادہ عزیز نہیں ہے. اللہ کی قسم تمہاری اگر 100 جانیں بھی ہوں اور اسی بھوک پیاس میں وہ نکلتی جائیں تو بھی میں آخری لمحے تک دین نہیں چھوڑوں گا. تو جب ماں کو پتا چلا کہ بچہ نہیں چھوڑنے والا تو ماں نے کھانا پینا شروع کر دیا. انہوں نے دین نہیں کمپرومائز. ہم ایسی جگہوں پر تو ہار جاتے ہیں کہ مجھ سے فلاں کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی، ماں باپ کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی، اس کی نہیں، اس کی نہیں.
اور عبداللہ بن حذافہ السہمی کا واقعہ تو دل ہلا دینے والا ہے. بنیادی طور پر حضرت عمر بن خطاب نے رومیوں سے لڑنے کے لیے ایک دستہ روانہ کیا. اس میں ایک نوجوان صحابی عبداللہ بن حذافہ بھی تھے. انہیں رومیوں نے قید کر لی, سب کو پکڑ لیا, ان کو بھی. تو بادشاہ نے کہا کہ تم اسلام چھوڑ دو, کرسچن بن جاؤ, میں آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا. انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے پوری سلطنت کیا ساری دنیا کی بھی دے دو تو میں ایک لمحے کے لیے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ چھوڑنے والا نہیں. جب بادشاہ کا ہر حربہ ناکام ہوا تو اس نے کیا کیا کہ پیتل کی ایک دیگ منگوائی, اس میں تیل ڈالا, گرم کیا, عبداللہ کو اس دیگ کے سامنے لایا گیا اور مسلمان قیدیوں کو بھی زنجیریں باندھ کر اور پھر ان کو اٹھا کے دکھایا گیا کہ یہ کس قسم کا تیل ہے. یعنی وہ اتنا خوفناک منظر تھا. تو جب عبداللہ بن حذافہ کو قریب کیا گیا اور انہوں نے اس کی تپش محسوس کی تو رونے لگے. تو انہوں نے سمجھا شاید یہ رو رہے ہیں کہ ہم مجھے اس میں ڈال دیں گے. تو کہنے لگے کہ تم رو رہے ہو تو کیا تم اپنا خیال بدلتے ہو؟ اس نے کہا نہیں, میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک جان ہے جو ایک ہی دفعہ اس میں ختم ہو جائے گی, اور بس میں صرف اتنا کر سکتا ہوں اللہ کے لیے. کاش میرے پاس میرے جسم کے بالوں کے برابر جانیں ہوتی تو میں اپنے دین پر قربان کر دیتا. پھر انہیں ایک ستون پہ لٹکا کے ان کے آس پاس تیروں کی بارش کی گئی, لیکن انہوں نے حرکت بھی نہیں کی کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں شہادت کی تمنا کیے ہوئے تھے. جب بادشاہ دیکھا کہ کسی حال میں اسلام چھوڑنے کو تیار نہیں تو کہا کہ قید کر دو, کھانا پینا بند کر دو. مرنے کے قریب ہو گئے, پھر بھی نہیں باز آئے تو بادشاہ نے کہا ان کو خنزیر کا گوشت اور شراب دو. انہوں نے وہ بھی کھانے سے انکار کیا. تو بادشاہ نے کہا اچھا اس کو بلاؤ, اور کہا کہ تم میرے ماتھے پہ ایک بوسہ دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ میں اس شرط پر بوسہ دوں گا کہ میرے ساتھ میرے سارے قیدیوں کو آزاد کیا جائے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے بوسہ دیا اور آزاد ہو کے چلے گئے واپس حضرت عمر کے پاس. جب حضرت عمر کے پاس پہنچے اور انہیں اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا جتنے لوگ مجلس میں تھے کہ ہر ایک اٹھے اور عبداللہ کی پیشانی پہ بوسہ دے. یعنی کہ انہوں نے ایک مثال قائم کر دی. یہ ایک دو مثالیں, اس کے علاوہ بلال کے ساتھ کیا ہوا, سب کچھ قربان کیا, دین نہیں چھوڑا. آج آپ دیکھیں ہم مسلمانوں کی حالت کیا ہے. ہم چاہتے اسی جنت میں پہنچے جہاں پر یہ لوگ گئے ہیں اور کوئی قربانی نہ دیں, ایک لوگوں کی بات نہ سن سکے. ذرا سی کوئی بات کرتا ہے تو ہم ڈھیلے پڑ کے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں, دین ہی چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں پہچانے ہی نہ کہ ہم مسلمان ہیں, کیونکہ مسلمانوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ, اور صرف مجھے سے تم ڈرو, یعنی کسی اور سے نہیں. اب یہاں ایّایا فرحبون پیچھے آیا, یہاں فَاتَّقُون آیا. فرحبون کا مطلب ہے کہ مجھ سے ڈر کے نافرمانی نہ کرو, اور یہاں تقویٰ یعنی اللہ کے احکامات کی پابندی کرو اور کسی حکم کی مخالفت نہ کرو. تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کی تصدیق کرنے والے تھے اور قرآن بھی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. پھر یہ بات پتہ چلی کہ دنیا ثمناً قلیل ہے. پھر یہ کہ اللہ کے کلام کو دنیا کے پیسوں کی خاطر نہیں بدلنا چاہیے, اور یہ حکم بنی اسرائیل کے لیے خاص نہیں بلکہ ہمیں بھی اپنے دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بنا لینا چاہیے, اس کو پیشہ نہیں بنا لینا چاہیے. علم حاصل کرنے کے پیچھے دنیا حاصل کرنے کی لالچ نہیں ہونی چاہیے. قرآن سیکھنے کے پیچھے دنیا کمانا مقصود نہ ہو. قرآن کے ذریعے دنیا میں ہی بدلہ لینے کی یا اس کا پورا معاوضہ لینے کی نیت نہیں ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسے لوگ آئیں گے وہ قرآن کی خوش اسلوبی سے ادائیگی کو اتنی اہمیت دیں گے کہ جیسے تیر کے سیدھا کرنے کو اہمیت دی جاتی ہے, لیکن اس کا بدلہ دنیا میں وصول کریں گے اور اس کے اجر و ثواب کو آخرت تک مؤخر نہیں کریں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی قرآن کی تعلیم دیتا ہے تو اس پر اجرت نہیں لے سکتا. اس آیت کا تعلیم قرآن کی اجرت سے تعلق نہیں ہے کہ جیسے اگر کوئی قرآن ٹیچر ہے مثلاً اور اس کو کوئی ادارہ سیلری دے رہا ہے تو وہ حرام ہے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں جس کانٹیکس میں آیت نازل ہوئی ہے وہ یہ کہ یہود نے دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا, تو اس کو بزنس بنا لیا تھا. وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے دے کے ان سے قیمت لیتے ہیں. تو ایک ہے آپ ایک کام کرتے ہیں اپنے وقت کی کوئی قیمت لیتے ہیں, اور ایک یہ ہے کہ آپ دین سیکھتے اور سکھاتے اسی نیت سے ہے کہ یہ مستقبل میں آپ کا پیشہ یا بزنس بنے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروپ کو جو دم کر کے بکریاں لے کر آیا تھا آپ کے پاس, آپ نے فرمایا سب سے زیادہ حق جس پر تم اجرت لو وہ اللہ کی کتاب ہے, یعنی ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ. اور پھر آپ دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو صرف دم کی اجرت تھی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی راقی دم کرتا ہے اور اس پر کوئی اجرت لیتا ہے تو حرام نہیں ہے اس کے لیے, یہ بھی یاد رکھیے.
پھر اسی طرح یہ ہے کہ کیا آیات سکھا کر یعنی کسی کو تعلیم دے کے، جیسے بچوں کے ٹیوٹرز ہوتے ہیں آج کل کتنا رواج ہے بچوں کے آن لائن ٹیوٹر رکھنے کا، اور پھر آپ ان کو پے کرتے ہیں منتھلی، تو اس کو برا نہ سمجھے اور نہ لینے والا برا سمجھے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی شادی میں قرآن کی تعلیم کو حق مہر قرار دیا تھا. یعنی اس کا ایک عورت سے نکاح کیا تھا اور اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، تو حق مہر تو دینا ہوتا ہے مرد کو. کچھ بھی نہیں تھا تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں اور کیا تم اس خاتون کو وہ سکھا دو گے؟ تو اس نے ہاں کی، تو پھر آپ نے اس کا نکاح کر دیا. تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ تعلیم دینے پر اجرت لینا جائز ہے. ٹھیک ہے، اس کا قرآن بیچنے سے تعلق نہیں. اسی طرح اب جیسے بک سٹور میں قرآن مجید کی سیل ہوتی ہے فار ایگزامپل، تو اس پر جو کہتے ہیں ہدیہ اس کا، تو وہ ہدیہ یہ قرآن کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا. لیکن ہدیہ کس چیز کا ہے؟ وہ جو پرنٹنگ ہوئی، پیپر ہے، لوگوں نے کام کیا، محنت کی، اس کا ہدیہ، تاکہ وہ کام